أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد آمین۔ قسط نمبر 337، پارٹ 337، قرآن پاک سورہ نمبر 28، 28 سورہ القصص کی آیات نمبر 29 سے لے کر 42 تک، 29 to 42 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی، تھوڑا سا پچھلی قصے کے ساتھ ملا لیتے ہیں جی۔ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا جی، کہ کس طرح جب وہ واقعہ ہونے کے بعد مصر سے نکل کر مدین پہنچے جی۔ مدین میں جب وہ ایک کنویں کے پاس دکھے تو دو عورتوں کو کھڑا دیکھا، وہ پانی پلانے کا ویٹ کر رہی تھیں کیونکہ وہاں مرد تھے جی اپنے جانوروں کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا جی کہ کیا وجہ ہے، اور انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ ہم کیوں آئے ہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے۔ تو انہوں نے ان کے جو جانور تھے ان کو وہاں پانی پلا دیا جی۔ واپس جا کے انہوں نے باپ سے ذکر کیا تو انہوں نے بولا جی آپ ان کو بلا کے لائیں جی، کہ وہ تو اچھا انسان لگتے ہیں۔ وہ آئے اور پھر اپنا واقعہ بتایا، وہ بزرگ نے ان کو تسلی دی جی، اور پھر انہوں نے بولا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ سے کر سکتا ہوں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ آپ کم از کم 8 سال میری ملازمت کریں گے، اور اگر 10 سال کر دیں تو زیادہ اچھا بات ہے جناب۔ تو بہرحال آپ کے کوئی مشکل ہم نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن آپ میں اچھا آدمی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ بات قبول کر لی جی کہ میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، اور میں مدت پوری کروں گا، چاہے 8 کی یا چاہے 10 کی۔ اور اس بات کے اوپر ان کا معاہدہ ہو گیا جی، اور انہوں نے کہا جی اللہ ہمارے اس معاہدے کے اوپر گواہ بھی ہے جی۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب آیت نمبر 29 کو ہم پڑھ لیتے ہیں جی اپنا عربی میں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ کریں گے، جو اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ اور تفسیر کریں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر او جزوة من النار لعلکم تستالون۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت نمبر 29 ہم نے تلاوت کر دی جی۔ اب اس کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ پھر تفسیر وغیرہ ہم کرتے ہیں جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی اپنا۔ تو جی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی یہاں پہ فلما قضى موسیٰ جی، ترجمہ اس کا یہاں سے اب ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، وہی مدت جو انہوں نے جس سے شادی کی تھی اس عورت کے باپ کے ساتھ طے ہوئی تھی نا، کہ 8 سال سے 10 سال تک کی، ان کا دونوں میں سے ایک کو میں پوری کر دوں گا۔ تو اب یہاں پہ اب بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جی اب اگلا مطلب سمجھنے کے نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، نیکسٹ سین سٹارٹ ہو رہا ہے، کہ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، مطلب یہ ہے کہ وہ 8 یا 10 سال اب گزر چکے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، زیادہ پتہ چلتا ہے کہ 10 سال ہیں شاید۔ تو پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر، یعنی اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا، تو وہاں سے پھر وہ چل پڑے۔ وہ مدت جو تھی پوری ہوگی نا، تب وہ آزاد تھے، جہاں مرضی جائیں، تو وہ چل پڑے جی۔ ٹھیک ہے، وہاں سے تو نظر یہ تھا کہ وہ واپس مصر کی طرف چل پڑے جی۔ وہاں سے روانہ ہوا تو طور کی جانب اسے ایک آگ سی دکھائی دی۔ سمجھ گئے جی، وہ ٹائم ان کا جو تھا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنی بیوی کے والد سے، 8-10 سال گزرنے والا، وہ گزر چکا جی۔ پھر وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر جی، خاندان کو، وہاں سے چل پڑے جی۔ اور جب وہ طور کے قریب پہنچے تو طور کی جانب سے، جو کوئی طور کا آپ کو پتہ نام ہم نے ذکر کیا، تو انہیں ایک آگ سی دکھائی دی جی۔ تو اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو
ایک آگ سی دکھائی دی. اب اس آگ کی کیا نوعیت تھی جی؟ لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے جی اناسا کا جو استعمال ہوا جی، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا کوئی الاؤ وغیرہ نہیں دیکھا کہ پراپر آگ کچھ جل رہی ہے، بلکہ ایک شعلہ سا دیکھا جو اچانک چمکا اور وہ غائب ہو گیا جی. اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ ان کے علاوہ اور کسی کو نظر بھی نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے جی، ایک شعلہ سا چمکا اور وہ غائب ہو گیا اور ان کے علاوہ کسی کو نظر بھی نہیں آیا جی. تو ایک تو یہ والی بات ہوگی جی. ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں سے آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہوا جی. اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوا تو طور کی جانب سے اسے ایک آگ سی دکھائی دی. یہاں تک ہم نے بات آگے. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، تو وہ جو ان کے اہل و عیال ساتھ سے، ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جی. کیا کہا؟ ترجمہ: مجھے آگ دکھائی دی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو کہ وہاں سے تمہارے پاس راستے کی کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم اسے تاپ سکو. مطلب سردی کا موسم ہوگا تاکہ تم اسے تاپ سکو، سیک سکو، مطلب حرارت اس سے پالو جی. اب اس کو دیکھتے ہیں جی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے جی کہ یہ رات کا وقت تھا جی. ٹھیک ہے جی، رات کا وقت تھا اور انہیں راستے کا بھی ابھی صحیح پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ جس طرف جا رہے ہیں کہ یہ راستہ وہی ہے وہ جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا جی کہ میں جاتا ہوں تو ایک تو وہ آگ کا جو مجھے نظر آیا وہاں پہ جا کے کچھ چیک کروں گا کہ بھئی کوئی راستہ سمجھ آ جائے وہاں سے روشنی ہو تو، یا وہاں پہ کسی نے جلائی ہے تو ان سے پوچھ لوں بھی جس طرح. تو نہیں اگر کوئی ہوا تو جو آگ وہاں پڑی ہے کسی وجہ سے بھی تو اس میں سے کچھ لے کر آ جاؤں گا میں، کچھ جلتا ہوا لکڑی یا کچھ چیز آگ کا جو انگارہ ہے، تاکہ کم سے کم چلیں وہ رات میں جو سردی پڑ رہی ہے تو اس میں ہی ہمارے کام آئے گی، ہم اس کو سیک سکیں گے جی، تاپ لیں گے اس کو جی. تو یہ بات انہوں نے کہی جی. اب یہ کہہ کے پھر وہ وہاں سے چلے گئے. مطلب نا انہوں نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں نا، کہ تم لوگ یہاں پہ ٹھہرو، میں وہ جا کے دیکھ کے آتا ہوں جی. تو اب مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں سے چل پڑے جی. اب آگے سے بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، پھر جب موسیٰ وہاں پہنچا، بھائی اس جس جگہ آگ دیکھی تھی وہاں قریب پہنچ گئے. پھر جب موسیٰ وہاں پہنچا تو وادی ایمن کے کنارے سے، اب یہ جگہ تھی وادی، اس کو ایمن کا نام ہے، کہ کنارے سے اس مبارک خطے میں، جو وادی ایمن کا کنارہ تھا جو اس مبارک خطے میں تھا. مبارک کیوں کہا آگے بتاتا ہوں، کہ اس مبارک خطے میں اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز آئی، کہ ایک درخت کی طرف سے اس کو آواز آئی. کیا آواز آئی جی؟ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو. پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے گویا کہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو کہا جی کہ اب ڈرو نہیں، آگے آؤ ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو، مامون ہو اپنا. آگے پھر نیکسٹ بات میں خیال یہاں تک رکھتے ہیں، پھر اگلی بات کو بعد میں کرتے ہیں، تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. اب شروع سے میں دوبارہ پیچھے چلتا ہوں تو ساتھ ساتھ. اب وہاں جی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اپنے گھر والوں کو بتا کہ وادی ایمن کے کنارے مبارک خطہ کہا جی، اس مبارک خطے میں. ٹھیک ہے جی، اس مبارک خطے میں جب وہ پہنچے تو ان کو وہاں پہ ایک درخت سے آواز آئی. مبارک خطے کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کو جو مبارک وادی یا مبارک خطہ جی، وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں، تو وادی ایمن کی جو وادی ہے اس کو بھی مبارک خطہ کہا گیا جی. یہ کیوں کہا گیا جی؟ وادی یعنی مبارک وادی کے کنارے سے جو طور کے مبارک خطے میں تھی، انہیں مبارک اس لیے کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنے پروردگار کی تجلی دیکھی تھی اور اس کے کلام سے نوازے گئے تھے، اللہ کے ساتھ کلام کیا تھا. تو ظاہری بات ہے جہاں پہ خالق کائنات کی تجلی یا خالق کلام جو ہے کسی کے ساتھ کلام کریں گے تو وہ پھر مبارک خطہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ زمین کے کسی ٹکڑے یا کسی علاقے کو اپنا نور و ظہور کے لیے منتخب کر لیں
تو وہ پھر یقینی طور پہ جی مبارک خطہ ہوتا ہے، اور اس کے قدسیوں کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے، فرشتوں کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے جی، اسی لیے اس میں کچھ اور الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں. تو یہ صفات جو ہیں جی اسی حقیقت کی وضاحت کے لیے آئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو آواز سنی وہ ایک متعین طرف سے، ایک متعین درخت سے آئی، یعنی اس کے اندر کسی قسم کے کوئی شیطانی در اندازی کا امکان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی جب وہ اس مبارک خطے میں اس کو درخت سے آواز آئی، اور درخت نے کیا کہا جی اے موسیٰ. تو مبارک خطہ بھی پہلے بول دیا اللہ کا، جو جب بول دیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر وہاں سے اللہ کی سمجھ لیں کہ وہ جو کلام کی آواز یا جو آواز آئی تھی تو وہ شیطانی آواز نہیں ہو سکتی جی، ٹھیک ہے جی، اس کا بھی کنفرمیشن ہوگی. تو اس جو آواز آئی اس نے کیا کہا، سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر رہے تھے، تو اس کو درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس نے کیا کہا جی آواز نے اے موسیٰ، اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار. تو سب سے پہلے اس آواز نے اپنا جسے کہتے ہیں تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں جہانوں کا پروردگار، کہ سب جہانوں کا، سب کائنات کا، ہر چیز کا پروردگار میں ہوں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کی بات سورہ نمل میں بھی نمبر 27 میں نمبر 9 پہ ہم ذکر کر چکے ہیں جی. ٹھیک ہے جی، وہاں بھی اسی طرح کے الفاظ آئے تھے، ان اللہ العزیز الحکیم، وہاں پہ آئے تھے جی. تو یہاں بھی اسی طرح سے ملتی جلتی بات آئی کہ انی انا اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، تو میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار. ٹھیک ہے جی، سیدھا تعارف کرا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا، اور کسی چیز کی یہاں ضرورت ہی نہیں. اب آگے چلتے ہیں، پھر کیا کہا اس کے بعد. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آواز نے کہا، یعنی اللہ کی آواز نے اس کو کہا، اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو زمین پہ رکھ دو، ڈال دو. ٹھیک ہے جی، زمین پہ رکھ دو. بات چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، میں نے بتایا نا عربی میں، ڈال دو زمین پہ رکھ دو. اب کیا ہوا جی، ترجمہ پھر یہاں سے چلتا ہے. پھر جب موسیٰ نے دیکھا، مطلب انہوں نے لاٹھی ڈال دی نا، تو اب کیا دیکھا جی، ترجمہ. پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے، لاٹھی سے مراد وہی سوٹی تھی، ڈنڈا تھا، سٹاف کہتے ہیں انگریزی میں جو تھا، وہ انہوں نے رکھ دیا جی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو لاٹھی ہے، جو سوٹی ہے، بل کھا رہی ہے، گویا کہ سانپ ہے. سانپ جس طرح نہیں وہ چلتا ہے تو آگے وہ دائیں بائیں کرتا ہے، تو اس طرح وہ کر رہی ہے جی. تو وہ اس کو نظر آئی کہ وہ لاٹھی سانپ بن گئی، گویا کہ سانپ ہے. تو سانپ کو دیکھ کے ظاہر بات ہے رات کا ٹائم تھا، تو سانپ کو دیکھا جب اس ماحول میں کہ ادھر سے آواز آئی ہے، درخت میں پہلے روشنی دیکھی تھی تو پورا ایک ماحول تھا نا. تو جب انہوں نے دیکھا وہ آواز کے کہنے پہ اس نے وہ وہاں رکھ دی جناب، وہ چھوٹی بھی لاٹھی بھی، وہ آگے سے سانپ بن گئی. تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جناب ایک دم بھاگے، بھئی یہ تو سانپ ہے، ماحول بھی ایسا ہے، سنسان جگہ ہے، میں اکیلا ہوں. تو وہ ایک ماحول ایسا پیدا ہوگا، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے جناب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں. آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو ایک طرح سے ایک انسانی فطری رد عمل ہوتا ہے جی، جو بیان کیا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے رات کی تاریکی ہے، سنسان جگہ اور عجیب قسم کا وہاں پہ بات ہو رہی ہے اور منظر پیش آیا، تو ظاہر بات ہے وہ ایک انسانی جبلت کے تحت وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے جی، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو اب کیا ہوا جی، فرمایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اب ان کو پکارا، بلایا، فرمایا کیا جی، موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، کہ بھئی کیوں بھاگ رہے ہو، واپس آؤ، ادھر آ جاؤ، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو، مامون محفوظ ہو، محفوظ ہاتھوں میں ہو، بالکل سیف ہو. تو اب کیا کرو جی، اگلا انسٹرکشن سنیں. تو وہ مطلب واپس آ گئے ایک طرح سے، اور وہ اب جب آواز نے سمجھا دیا تو اللہ کی آواز تھی، اس کا اثر تو ہونا تھا جی. تو وہ پھر نہ وہ ڈرے اور واپس آ گئے، اور جب ان کو بتا دیا گیا کہ آپ محفوظ ہیں یہاں پہ، تو اب انہوں نے کیا، اب اگلا انسٹرکشن کیا آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، کہ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو اپنے گریبان میں ڈالو جی. وہ انہوں نے ڈال دیا ہوگا. تو اب کیا ہوا، ترجمہ، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، کہ وہ بالکل سفید ہو کر چمکتا ہوا، روشنی اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہوگی، نکلے گا. اور اس کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ لو، جس طرح خوف سے سکیڑتے ہو. تو پہلی بات یہ انہوں نے کہا جی اپنے گریبان میں اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو ڈالو.
تو وہ بغیر کسی مرض کے بیماری کے سفید نکلے گا۔ یہ کیا بات ہے جی؟ سب سے پہلے اس کو میں نے پچھلی قسط میں بیان کیا تھا۔ یہاں پہ تو موضع ہے وہ ید بیضا والا، آپ کو پتہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ بغیر کسی مرض کے بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ کیوں نکلا؟ یہ اس لیے نکلا کہ بائبل کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے چینج کر کے وہاں پہ یہ لکھ دی کہ وہ جو ہاتھ ان کا سفید ہو کے نکلتا تھا وہ تو ان کو یہ جلدی مرض تھا، ایک برس کہتے ہیں جس کو، باراسواد ہے جی، برس کا مرض ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں پہ یا ادھر ہوتے ہیں نا، بازوؤں پہ، بعض منہ کے اوپر سفید، بالکل سفید ہوتے ہیں، وہ نشان سے ہوتے ہیں، برس کا مرض ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ان کو وہ مرض تھا، تو وہ ہاتھ، وہ مرض تھا تو وہ ہاتھ میں تھا ان کے، تو وہ ہاتھ وہ تھا وہ سفید تھا جی، باقی جسم ان کا ڈفرینٹ کلر تھا، سانولا ہوگا تو یہ سفید تھا وہ زیادہ۔ تو یہ جو بات وہ کہتے تھے مرض کی وجہ سے تھا، تو قرآن نے یہاں پہ اسپیشل ان کی وہ جو چینجنگ کی تھی انہوں نے بائبل میں، تورات میں یا انجیل میں، جو بھی جس جگہ بھی، اس کی تردید کر دی، اسپیشل یہ بتا کے کہ وہ بغیر کسی مرض کے بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوگی۔ اور اگلی بات کیا کہے جی، اور اس کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ لو جس طرح خوف سے سکیڑتے ہو۔ اس کا بھی تقریباً یہی ہے کہ اس کو واپس اپنے ساتھ چپکا لو جی، جس طرح بندہ کسی ٹائم خوف میں کرتا ہے۔ اس کو زیادہ ٹیکنیکل کوئی چیز بحث ہے لیکن میں اس میں پڑھتا ہی نہیں، تو آگے چلتے ہیں جی۔ تو اپنی طرف سکیڑ لو جی۔ اب کیا ہوا جی؟ تو انہوں نے وہ جو انسٹرکشن تھی وہ فالو کی۔ یہ دو چیزیں، عصا والی جو لاٹھی والی اور یہ چمکتے والی جو ہاتھ کی، وہ بھی ہوگی جن کو۔ تو اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں جی، اب تھوڑی سی ڈفرینٹ بات یہاں سے شروع ہوگی۔ بات وہی ہے، انہی کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے، سو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ان سے وہ کروائی نا، عصا والی، لاٹھی والی اور یہ ہاتھ والی۔ تو اب کہا بھی تمہارے لیے میری طرف سے، میں تمہارا پروردگار رب العالمین کی طرف سے، اب میں آپ کو فرعون اور اس کے جو ساتھی ہیں، درباری ہیں، ان کی طرف بھیج رہا ہوں۔ تو یہ دو نشانیاں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ یہ دو نشانیاں مطلب آپ کے کام آئیں گی جی۔ کیا کام آئیں گی جی؟ ٹھیک ہے جی، مطلب کہ یہ جب آپ اس کو دکھائیں گے تو وہ، ورنہ تو بڑا غلط قسم کا بندہ ہے، تو یہ نشانیاں دیکھ کے تو وہ پھر وہ ریئیکشن نہیں کرے گا جو ریئیکشن اس نے یہ نشانیوں کے بغیر کرنا ہے جی۔ وہ کیا ریئیکشن ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا۔ پہلے کہا جی، سو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں، وہ عصا والی، لاٹھی والی، اور یہ ید بیضا والی۔ حقیقت آگے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، کہ بھئی میں تمہیں یہ دو نشانیاں اس لیے دے کے بھیج رہا ہوں کہ وہ تو بڑے نافرمان قسم کے لوگ ہیں۔ مطلب کیا جی؟ یہ وجہ یہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان غیر معمولی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی درباریوں کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ بڑے نافرمان اور غلط قسم کے مطلب لوگ ہیں وہ، ورنہ وہ آپ کے ساتھ غلط سلوک کریں گے جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو وارننگ دے دی، سمجھا دیا۔ وارننگ سے مراد، سوری لفظ غلط یوز ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو ایک طرح سے ایک چیز کی حقیقت بتا دی کہ کیونکہ وہ نافرمان لوگ ہیں، تو میں پہلے ہی آپ کو ان دو چیزوں سے مسلح کر کے بھیج رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی ریش قسم کا ایکشن کرنے سے پہلے سوچ لے بھی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اللہ کی طرف سے پتہ تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے۔ تو اب آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جی، کیا عرض کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جی، کیا سنیں جی آپ۔ موسیٰ نے عرض کیا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، قال ربی انی قتلت منہم، موسیٰ نے عرض کیا میرے پروردگار میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ واقعہ یاد ہے آپ کو جی پچھلی کیسے، اس سے پہلے جب وہ انہوں نے ایک وہ اسرائیلی کے لیے ایک کپتی کو، مصری کو قتل کر دیا تھا انہوں نے جناب، اور وہ غلطی سے ہوا تھا، وہ بہت ڈیٹیل میں پیچھے کر سکوں، اب میں نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس انسان کا حوالہ دیا جس کو انہوں نے بائی مسٹیک قتل خطا جس کی ان سے ہو گئی تھی، مکہ مارا، وہ آگے سے مار گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس کا انہوں نے مثال دی، باقی سارا قصہ وہ اس میں پیچھے ہے میرے دو قسطوں میں۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں جاؤں گا تو میرے لیے، تو انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی مجھے انہوں نے قتل کرنا ہے، مارنا ہے مجھے، تو اس بندے نے بتا بھی دیا تھا۔
پتہ نا جب وہ گئے تھے وہاں سے تو میں ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا جی وہ مجھے مار ڈالیں گے. ایک بات تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ بتائی, اور آگے کیا بتایا جی, اور دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. موسیٰ نے عرض کیا میرے پروردگار میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں, اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. یہ ترجمہ میں نے پڑھا, آگے ترجمہ چل رہا ہے. اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے, مطلب بولنے چالنے میں, بات کرنے میں, اپنا بات آگے پہنچانے میں وہ بہت ایکسپرٹ ہے. ڈبیٹر ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے جو کنونس کر لیتے ہیں, ہاں جی, نیگوشیٹر ٹائپ سا بندہ ہے وہ. ان کے کہنے کے مطابق ہارون علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اور میرا بھائی اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے, سو اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجیے. کیا اللہ دعا, مطلب کہ میرے ساتھ ان کو بھیجیے, وہ بات کرنے میں وہ بڑا, مطلب اس کو ملکہ حاصل ہے, بڑی اس کو ایکسپرٹیز ہے اس معاملے میں. میرے ساتھ بھیجیے, وہ میری تائید کرے تاکہ وہ میری ایک مدد کرے جی. یہودی روایات سے معلوم ہوتا ہے, جو یہودیوں کی جو اپنے مذہبی ڈیٹیل ہیں, ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, کہ ہارون علیہ السلام جو تھے, جو ان کے بھائی, اپنی قوم میں اس چیز کے لیے بڑی شہرت رکھتے کہ بھی یہ بات چیت کرنے کا بڑا ملکہ, اور اپنی بات دوسروں کو منوا کے یا کنونس کر کے ہی چھوڑتے ہیں. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے ہاں یہ کمی ہے کہ بھی وہ خود اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں بات چیت کرنے میں, تو اگر ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنا دیا جائے تو یہ بہت بڑی ایک طرح سے ان کے لیے بوسٹ ہو جائے گا, مطلب ان کو طاقت ایکسٹرا مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ جو ایک اور قصہ آپ نے سنا ہوگا جی, کہ ان کی زبان میں لکنت تھی, اس کا میں نے پیچھے ذکر کیا تھا, اس کی کوئی وہ کنفرمیشن نہیں ہو سکتی. بہر اگر وہ اس وجہ سے کہا تو تب بھی ایک ہی بات ہے, یا ویسے کہا تو تب بھی ایک ہی بات ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پہ ہم نے یہ لکھا نا جی, وہ پتہ چلے لکنت کی وجہ سے وہ ان کو آسانی, وہ بات کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس طرح کی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. آپ کیا ہوتا ہے, آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے کیا عرض کیا اللہ تعالیٰ سے, اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے, تو اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے, وہ میری تائید کرے. تفسیر میں نے کر دیا, آگے چلتے ہیں. کیوں جی یہ کام کر دیا جائے, کہ بھی ایک تو قتل والا معاملہ تھا, اس کا بھی کوئی انہوں نے بتایا, اور دوسرا بھی کہ میرے بھائی کو بھیج دیے. اور آگے انہوں نے کہا جی مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے, تو میں تو جاؤں گا آپ کے حکم کے مطابق, تو میں تو جو آپ اپنے رسولوں کو کام دیتے ہیں, میں تو جا کے دعوت دے دوں گا جی, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے, میری بات کو نہیں سنیں گے جی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا اللہ کے سامنے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے واقع سے کہا جی, ہم تمہارے بھائی کو تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے, اور تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا کریں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہ سکیں. ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں, اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ باتیں دو تین انہوں نے بتائی نا جی, کہ میں تو قتل کر چکا ہوں, مجھے مار ڈالیں گے, میرے بھائی ہارون کو بھیجیے, اس کی زبان بہت اچھی ہے, مجھ سے زیادہ بات چیت کرنے میں ایکسپرٹ ہے, نیگوشیشن میں, میرا مددگار بنا دیجیے اور میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ میری تائید کریے. اور مجھے پھر بھی اندیشہ یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے, تو یہ چیزیں مجھے مدد کر دیں گی جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم تمہارے بھائی کو تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, دعا قبول, آپ کو ساتھ بھیج دیں گے. اور پھر ساتھ یہ کہا تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا کر دیں گے. آپ کا اتنا, اب جائیں گے تو آپ کا اتنا ایک طرح سے نا شان ہوگی, اتنا روب ہوگا کہ آپ کو دیکھ کے تو وہ کام نہیں کر سکیں گے جو وہ سوچ رہے ہیں. دبدبا عطا کریں گے کہ وہ تم تک نہ پہنچ سکیں, کہ ان کی یہ والی اپروچ نہیں ہونی کہ آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی اور ان معاملات اتر آئیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا کہ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ, میں نے آپ کو نشانیاں دے دی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ ان کے ساتھ جاؤ تم دونوں, اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب رہیں گے. جب میں کہہ رہا ہوں تو تمہارے کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, بلکہ تم نے ان کے اوپر غالب آ جانا جی. اب یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا جی. ٹھیک ہے جی. اب سمجھ لیں کہ وہ چلے گئے, اب وہ وہاں پہ پہنچ گئے جناب. ٹھیک ہے جی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب قرآن پاک میں یہاں سے اب بات شروع کرنے لگے. ترجمہ آپ جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی, پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا یعنی فرعون کے اور اس کے ساتھیوں کے پاس آیا, تو انہوں نے کہہ دیا, تو آگے تو انہوں نے کہا, جب انہوں نے پھر دعوت دی ہوگی نا,
تو انہوں نے کہہ دیا، مطلب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو، یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، یہ تو آپ جادوئی قسم کی باتیں کرتے ہیں. کچھ تفصیل پچھلی قسطوں میں کر آیا ہوں جی، تو وہاں سے بھی آپ ساتھ ملا سکتے ہیں اور کچھ یہاں پہ بھی کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی یہ تو محض گڑا ہوا جادو ہے، یہ تو آپ جادو کے زور سے یہ موزے ووزے ہمیں دکھا رہے ہیں. ہاں جی، مطلب فرعون نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے. اور آگے کیا کہتے ہیں جی فرعون سے، اور اسی طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں تو کبھی سنی ہی نہیں. اور دوسرا یہ جو باتیں تم ہمیں بتا رہے ہو، جو ہمیں دعوت دے رہے ہو آ کے جی اللہ ایک ہے اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں جو کہ دوسروں کو نہ پوجا جائے، اور یہ ہم نے پہلے اپنے ہمارے باپ دادا نے تو کبھی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا. یہ تم کہاں سے نئی چیزیں نکال کے لے آئے ہو؟ یعنی حضرت موسیٰ کی یہ بات کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور مجھے اسی لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اس کے پیغامات تمہیں پہنچاؤں، تو انہوں نے کہا جی یہ باتیں ہم نے تو پہلے کبھی سنی نہیں، نہ ہمارے باپ دادا نے کبھی ان کا ذکر کیا، تو ہم کیوں مانیں آپ کی بات؟ ہاں جی، کیوں مانیں؟ اچھا جی، موسیٰ نے اب جواب دیا جی. کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ، موسیٰ نے جواب دیا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا اچھا انجام ہے. اس کے منکرین اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے. اب انہوں نے اس کو اپنا، جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب میں بات سمجھا دی تھی. کیا سمجھائی جی؟ کہ بھئی جو تم باتیں کر رہے ہو نا وہ ان کا کوئی وہ نہیں ہے، مطلب سر پیر. میرا پروردگار جو ہے وہ خوب جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، آل نوئنگ ہے جی. اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جو میں آیا ہوں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے، مجھے بھی اس بات کی سمجھ ہے. اور اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا اچھا انجام ہے، جس کے لیے اچھا انجام ہونا جی. حق یہ ہے، اگلی بات بریکٹ والی تھی میں دوبارہ کرتا ہوں، تو حق یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے. بھئی جس طرح کے تمہارے کام ہے نا جی، تو تمہارے جو ماننے والے ہیں ان لوگوں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی جی. تو مطلب جب منکرین کی بات ہوئی نا، تو اس کے بعد نا اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا اچھا انجام ہے، اور پھر اگلا یہ کہ اور جو دوسرے ہیں اس کے منکرین جو ہیں اپنی جانوں پر ظلم ڈالنے والے ہیں، اور پھر حق یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے جی. اب یہاں پہ ایک نہایت اچھے طریقے سے نا یہ اب نتائج کا اعلان کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے، جو حق و باطل کی اس کشمکش میں ہمیشہ نکلتے ہیں جی. جو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب مصر میں نا برپا ہوگی تھی نا، اس نے ہونا تھا نا، اب ہو کے رہنا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، میرے کو بھی پتہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی جن کے لیے اگلے گھر کا اچھا انجام ہے. رہی تمہاری بات منکرین کی، تو تم اپنی جانوں پر ظلم ڈالنے والے ہو. تو پھر حق یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈالتے ہیں، منکرین جو ہوتے ہیں، نہ ماننے والے، جو شرک کرنے والے، جو اپنی جانوں پہ ظلم ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم کبھی فلاح نہ پائیں گے، ان کو فلاح تو مل ہی نہیں سکتی. مطلب ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ایک نارمل سی ایک روٹین ہے کہ بھی جو بات جو حق والے ہوتے ہیں ان کو حق کے مطابق ہوتی ہے، اور جو باطل والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے وہ باطل کے مطابق تو ہونا ہے. فلاح تو کبھی ملنی نہیں. مطلب ان کو تو اب جو نتائج ہیں وہ نکلنے ہی نکلنے ہیں، جو حق اور باطل کی کشمکش میں نکلتے ہیں باطل والوں کے لیے. مطلب اللہ کا عذاب تو پھر آ کے رہے گا جی. اب باتیں سیریس ہوگی جناب. انہوں نے یہ بات جب کر دی تو اب دیکھتے ہیں جی آگے سے کیا جواب آتا ہے. فرعون نے پھر کیا کہا جی؟ ترجمہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جی، فرعون نے کہا، وقال فرعون یا ایھا الملأ. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کہتا ہے؟ فرعون نے کہا، دربار کے لوگوں، میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے تو صرف یہی پتا ہے کہ میں تمہارا معبود ہوں. وہ اپنے آپ کو معبود سمجھتا تھا نا، پتہ نہیں سورج کا اتار کیا، پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا وہ فرعون. تو انہوں نے کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تمہارا معبود میں ہوں. تو کہتا ہے دربار کے لوگوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں. یعنی زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، تمہارا معبود تو میں ہی ہوں نا. فرعون نے یہ بات اس لیے کہی کہ مصر میں اس کو سورج دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا. تاہم آپ کو پتہ ہے یہ کوئی فضول سی بات نہیں، کوئی سنجیدہ بات تو ہے ہی نہیں. تو بلکہ ایک طرح سے مذاق کا جملہ تھا جو اس نے بولا. ان کو ایک طرح سے خود بھی مذاق کر رہا ہوں ان سے کہ بھئی تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں سورج دیوتا کا اوتار تو میں ہی ہوں نا، میں ہی بڑا ہوں. ہاں جی. تو یہ ان کو کیا کر رہا تھا، وہ بیسیکلی اپنی طرف سے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تحقیر کرنے کے لیے.
تو اسی طرح کا آگے کا جملہ بھی جو اس نے بولا نا ایک اور ابھی آنے والا ہے کہ اب میں مال بنواؤں گا تو پھر اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں گا بھی کہ کیا ہے تو کیا نہیں ہے. تو یہ باتیں ساری اب وہ نا جسے کہ کہتے ہیں نا بدتمیزی پہ اتر آیا تھا بندہ, مطلب نا وہ ایک طرح سے تحقیر کے انداز میں نا باتیں کر رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے. تو کیا کہتا ہے جی, فرعون نے کہا دربار کے لوگوں میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف ہی نہیں ہوں. مطلب خود بھی مطلب ایک مذاق ہی کر رہا ہے اپنے سے بھی. اچھا پھر کیا کہتا ہے, اچھا تو اے حامان, حامان اس کا جو اسسٹنٹ تھا, وزیر اعظم تھا, یا اس کا جو بھی سیکنڈ ان کمانڈ تھا, جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو کہتا ہے. اب یہ ساری مدد نا وہ کیا کہتے ہیں نا مذاقیہ چیز چل رہی ہے. تو کہتا ہے جی اچھا تو اے حامان, حامان بات سنو یار, کیا جی. اللہ تعالیٰ فرما تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کا پتہ نہیں وہ سیڑھی بنواؤ اور ایک اونچا محل میرے لیے بنواؤ جی. ہاں جی, مٹی کی اینٹوں کا پزا لگواؤ اور ایک اونچا محل میرے لیے بنواؤ جی. کیوں جی بناؤ؟ کیا کہتا ہے جی, تاکہ موسیٰ کے خدا کو میں آسمان میں جھانک کر دیکھوں کہ بھئی وہ اونچا سی کوئی جگہ بلڈنگ بناؤ جس کے اوپر میں چڑھ جاؤں, اور وہاں سے کیونکہ وہ اوپر ہوتا ہے نا ان کا بھی اللہ, اب وہ بدتمیزی کر رہا ہے نا, تحقیر کر رہا ہے, تو میں جھانک کر وہاں سے دیکھوں جی ان کا جو نا وہ خدا ہے جی. اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں, میں تو پھر کہتا ہے اور میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں. مطلب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ساری جھوٹ ہیں. دوبارہ سن لیں ذرا, بات مکس اپ ہو گئی تھی. فرعون نے کہا دربار کے لوگوں میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں کہ تمہارا کوئی اور ہے. میں تو سمجھتا ہوں میں ہی ہوں. ایک تو یہ کہہ رہا ہے جی وہ. دوسرا کیا کہہ رہا ہے, اچھا اے امان, اے میرے اسسٹنٹ, اے میرے سیکنڈ ان کمانڈ, تم اس طرح کرو نا, بہت اونچا سا نا ادھر اینٹیں لگوا کے نا تو لمبا اس کی سیڑھی لگوا کے اوپر نا اونچا مال بناؤ میرے لیے بناؤ, تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو آسمان میں جھانک کر دیکھوں. مطلب پہلے اونچائی پہ جاؤں تو وہاں سے پھر آسمان قریب ہو جائے گا تو پھر وہاں سے دیکھوں. اور پھر آخر میں کہتا ہوں اور میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں, بارہ میں جا کے دیکھ لوں گا, وہاں مجھے یقین ہے نظر کوئی نہیں آنا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں جی. اب یہ ساری وہ تحقیر کے جملے ہیں جی. مطلب اس نے کوئی مال بنانے کا جو حکم دیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اب بنوائے گا تو وہ دیکھے گا. وہ ایک مذاق کر رہا تھا جی. ٹھیک ہے جی, یہ مذاق کرنے کا یہ طریقے ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں. اچھا یار پھر تم جس طرح کہہ رہے ہو نا پھر وہ کریں گے جناب. ہاں پھر میں جاتا ہوں نا, پھر وہاں جا کے میں پوچھ کے آتا ہوں نا اوپر وہ ادھر, مطلب کوئی فضول سی بات کے ساتھ کہ بھائی میں نے کام جو کرنا نہیں, آپ کہتے ہیں اچھا پھر میں کرتا ہوں جا کے, وہ تو آپ نے کرنا نہیں ہوتا. تو یہ اسی طرح مذاق کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں, یہ جو اس نے حرکت کی تھی یہ کوئی اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی اچھی حرکت تو نہیں ہو, پھر ساتھ اس کے اندر اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کہ میں جان کے دیکھتا ہوں. تو پھر جواب آتا ہے نا جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کیا جواب ہے جی, ترجمہ یہاں سے کرتے ہیں. اس نے کیا کیا تھا نا, وہ چڑھ گیا تھا نا, تکبر کر رہا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ. ترجمہ جی, فرعون اور اس کے لشکروں نے, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اس نے وہ باتیں کی نا جو میں آسمان میں جانتا ہوں یہ کرتا ہوں, تو بدتمیزی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور اس کے لشکروں نے, جو بھی اس کے ساتھ تھے, مطلب جو اس کے ساتھی تھے یا اس کی فوجیں تھیں, فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا, تکبر کیا, استکبار کیا. اور آپ کو پتہ ہے نا گھمنڈ اور استکبار تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں لحاظ کرتے ہوتے. تو اس نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. اور اس کا ذہن, مطلب رہتا ہے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس نے تو ہماری طرف آنا ہی نہیں, مطلب حساب کتاب نہیں دینا ہے. یعنی اس وجہ سے گھمنڈ کیا کہ وہ خدا کے سامنے کسی جواب دہی کو وہ مانتا ہی نہیں ہے, اس کو گمان ہی نہیں رکھتا کہ کوئی جواب دہی ہونی ہے کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. تو پھر کیا ہوا جی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ, آخر اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو, مطلب حامان اور جو اس کے فوجی تھے سارے جو تھے اس کو, اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑا, مطلب اللہ نے پکڑا. تو اللہ کی پکڑ جس طرح کی ہوتی ہے وہ والی پکڑ سمجھے نا, پکڑا. پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا. پتہ نا وہ سمندر میں ڈوب کے مرے تھے نا, سمندر میں پھینک دیا. تو دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. وہ جو پھینک دینے والی ڈیٹیل ہے وہ دوسری جگہ میں نے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے کہا جی پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا کہ جنہوں نے
تکبر گھمنڈ کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں جی، نعوذ باللہ، تو پھر کیا انجام ہوا جی؟ آپ نے کہا دیکھ لو جی ان کا کیا انجام ہوا جی۔ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا، یہ آخر میں اب بتایا تھا نا، یہ قصے اللہ تعالیٰ آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہے ہیں، ان کے اندر سبق حاصل کرنے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو بات آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا کہ آخر اسے اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کے ساتھ ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اور جو آپ کے مخاطبین ہیں قریش مکہ جو آپ کی بات ابھی نہیں سن رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں ایک طرح سے وارننگ ہے، تنبیہ ہے جی، خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو دعوت تمہیں دی جا رہی ہے، اگر تم نے اس کو نہ مانا تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو ابھی ان کے لیے نکلا جی، تو ان کو بھی اس میں بتایا جا رہا جی، ٹھیک ہے جی، مشرکین مکہ کو، منکرین مکہ، کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں ڈھیل دی اور ایسا پیشوا بنا دیا کہ جہنم کی طرف بلاتے رہے، کہ انہیں ڈھیل دی گئی تھی نا، اور ایسا پیشوا بنا دیا کہ جہنم کی طرف بلاتے رہے۔ اس کو ترجمہ میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے ہم بات کو کلیئر کر چکے ہیں کہ یہ جو جس طرح کے کام کر رہے ہیں ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی نا، اور پھر اس ڈھیل میں وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے جو ان کے، تو وہ پھر لوگوں کو جہنم کی طرف ہی بلاتے رہے تھے جی، یہ بات اس کے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئمہ کا لفظ استعمال ہوا نا کہ ساتھ جالنا کا فعل ہے، تو یہ ترجمے میں بات کلیئر ہوگی جی کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی اور ایسے پیشوا بنا دیا کہ جہنم کی طرف بلاتے رہے۔ آگے ترجمہ چل رہا ہے جی، قیامت کے دن، اب جب قیامت کا دن آ گا تو کیا ہوگا جی؟ اب جہنم کی طرف بلاتے رہے تو جہنم چلے جائیں گے نا، تو وہاں پہ کیا ہوگا جی؟ قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہ ہوگی، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی مدد تو مل نہیں سکتی، آپ کو پتہ ہے جی، جب دوسرے جہاں میں آپ چلے جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے، تو پھر کوئی مدد والا کام تو ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہ ہوگی، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہی خوار ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ جو ان کا انجام ہوتا ہے، جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب ہے، وہ ڈوب کے مر گیا نا، آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے جو نبی پاک کے جو منکرین ہوں گے کہ ان کے ساتھ دنیا میں بھی عذاب آئے گا، اور پھر یہ نہیں کہ یہ بات یہیں پہ ختم ہے، تو اللہ نے قیامت کے دن بھی نا یہ لوگ جو ہوں گے نا وہی خوار ہونے والوں میں سے ہوں گے، یہ لوگ پھر وہاں پہ خوار ہونے والوں میں سے ہوں گے، یعنی دوبارہ بھی وہاں پہ خوار ہوں گے جی۔ تو اس بات کے اوپر آ کے جی یہ آج کی ہماری قسط ختم ہوئی جی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔